نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحبابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاكرين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک کی حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہی ہر ایک کا روزی رسا ہے، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جو اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین، برادران اسلام۔ یہ اللہ جل مجدہ کا کرم، بالائے کرم ہے کہ ہم یہ 1442 کی اختتامی مرحلوں کی طرف آ رہے ہیں اور ذی الحجہ کا مہینہ پا چکے ہیں اور ایام تشریق کو بس پانے ہی والے ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو جو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اپنی مشیت، اپنی ارادت بیان کرتا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن و انس کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری بندگی بجا لائیں۔ ان کو بندگی کے لیے فرشتے بھی تھے، اور فرشتوں نے دعویٰ بھی کیا تھا جب اللہ جل مجدہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ حضرت کا مکالمہ ہوا، فرشتے عرض کیے مولا اگر تسبیح تقدیس کی بات ہے، یعنی عبادت کی بات ہے، تو ہم ہیں تیرے لیے، تو ایسی قوم کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خون اور فساد اور قتل، خون بہائے گی، قتل اور قتل۔ رب العالمین نے فرمایا، عالم الغیب مالک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ عزیزوں اور بزرگوں، انسان، ملائکہ اور حیوانات، کل حیوانات کی پرورش اللہ نے تخلیق جو ہے دو مادوں سے، ملائکہ کو پیدا فرمایا، ان کو عقل عطا فرمایا اور شہوت سے عاری کر رکھا۔ اس لیے ملائکہ بالکل امر ربانی پر کاربند ہے، لمحے برابر کے لیے بھی ان سے خطا ممکن ہی نہیں۔ فرشتے ہماتن مستعد ہو کر رب کائنات جل مجدہ کی عبادت میں اور اس کی امر آوری میں
جڑے ہوئے ہیں اور کبھی ان سے غفلت نہیں ہوتی، اور پھر ان کے اندر شہوت نہ ہونے کی وجہ سے مرد عورت پن سے بھی وہ پاک۔ پھر حیوانات ترین پرند درند کو پتہ فرمایا، ان کو عقل سے عاری کر دیا، شہوت ڈال دیا۔ تو ان کے اندر دیکھیے کیا معاملہ ہے کہ کسی کے قابو میں رہنا نہیں چاہتے، ان کے پاس حیا شرم کوئی چیز ہے، کوئی شے ہے، کوئی تصور کچھ نہیں، جب چاہتے ہیں روڈ پہ ہاتھ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں منہ دیتے ہیں، جیسا جو سمجھ میں آیا۔ ان کی حرکات مختلف ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کوئی کر نہیں سکتا۔ پھر انسان کو بنایا، انسان میں شہوت بھی ڈال دی جو حیوانیت ہے، اور عقل بھی ڈال دی جو ملائکہ کا ایک بنیادی مادہ ہے، ان کی تکلیف، دونوں شے ڈال دی۔ اب جو انسان اپنی عقلوں کا استعمال کر کے رضائے رب العالمین کی راہ پر نکل گیا، وہ فرشتوں سے اعلیٰ تر ہو گیا۔ کیا؟ جو انسان اپنی عقل کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کیا اور اسی راہ پر نکلا جو مشیت ربانی ہے، تو وہ فرشتوں سے اعلیٰ تر ہو گیا، فرشتے بھی ادنا ہو گئے۔ اور جو انسان عقل کا استعمال نہ کیا، عقل کو اپنی سمجھا اور شہوت کے تحت کر دیا اور شہوت کو غالب کر لیا، وہ جانوروں سے بدتر ہو گیا۔ تو انسان کے سامنے دو رائے ہیں، یا جانوروں سے اپنے آپ کو بدتر بنائے یا فرشتوں سے اعلیٰ بنائے۔ دونوں راہیں انسان کے اختیار میں ہیں۔ رب نے انسان کو اعلیٰ مقام کے لیے انتخاب فرمایا، اور پھر اب یہ دو چیزیں انسان کے اندر ٹکراؤ والی رہتی، ایک ہے جو صرف اس کی فرما روائی کی طرف، شہوت کی قربانی، شہوت سے نکلنے والے ہر ارتقاء اور جذبات کی قربانی دے کر صرف حب خداوندی، حب رسول ان کے اندر آ جائے۔ اور ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، المؤمن اشد حبا للہ۔ جب مومن اس منزل پہ آتا ہے تو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، اور جب ٹوٹ کے محبت کرتا ہے رب بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور رب کی محبت ان کو چار دانے عالم میں شہرت دلوا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مشہور کر دیتا ہے، اور لوگ ان کے توسط سے، ان کے وسیلوں سے اللہ کے خلق کی منزل حاصل کرتے ہیں۔ عزیزان کرام، بزرگان کی یہ بات تو واضح ہو گئی کہ انسان کی تخلیق اللہ کی مشیت ربانی بندگی کے لیے۔ اب بندگی مقبول ہونے کی راہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ذی الحجہ کے عید الاضحیٰ کی نسبت سے اللہ کا فرمان ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم وسخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اعلیٰ جناب فرماتے ہیں نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے، جو پہنچنے والی چیز ہے وہ ان کی نیت، ان کی اخلاص ہے۔ کیا ہے ان کا؟ نیت اور اخلاص ہے ان کا۔ لن ینال اللہ التقوی منکم، تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، تمہارا اخلاص اللہ تک پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ اور فرماتا ہے وَسَخَّرَهَا لَكُمْ، اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، مطلب یہ جانوروں کو تمہارے ماتحت کر دیا۔ جب تم چاہتے ہو ان پہ گرفت کرو تو گرفت تمہاری ہو ہے، تمہارے تحت ہے، تم سدھاؤ، لٹاؤ، کاٹو، وہ کچھ نہیں کر سکتے تمہارا۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اب اور فرمائیے ایک مثال دی، مگر اور بہت جگہ اللہ فرمایا کہ چاند، سورج سب کس کے لیے بنایا اللہ؟ انسانوں کے لیے، بندوں کے لیے، تاکہ ان سے وہ سمجھیں اور اللہ کی کبریائی بیان کریں۔
علی ما ہداکم، اور تمہارے لیے اللہ ہدایت کو تمہارا نصیب کرا دے۔ وبشر المحسنین، اے میرے محبوب ان کو خوشخبری دیجئے حسن عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری، محسنین کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ ہائے ہائے ایسی بشارت، کیا کہیں۔ اب جب یہ بات آ گئی کہ اللہ تمہاری نیتوں کو، اخلاص کو دیکھتا ہے، تو اس آیت کریمہ کا شان نزول سمجھنے پہلے یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ ہاں؟ جب اسلام اپنے مقام عروج کی طرف چل پڑا تو پہلی مرتبہ جب مسلمان وہاں پہنچے عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوتا یوں تھا ایام جہالت میں، یعنی اسلام کے ماقبل، اسلام کے اعلان و اشاعت ہونے سے پہلے، اسلام کے شروع ہونے سے پہلے ایام جہالت کا دور رہا۔ تو اس جہالت والے دور میں وہ کفار و مشرکین کیا کرتے تھے؟ ذبائح کے خون کو لے کے کعبے کی دیواروں کو پوچھتے تھے اور سمجھتے تھے یہ پوچھنے سے ان کی روح پہ جو نمان تھے ان کو پہنچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی رد میں راسخ فکر، راسخ عقیدہ عطا فرمایا کہ یاد رکھو یہ سب جو حرکتیں جہالت کی ہے برخاست، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ان کا خون، ان کا گوشت کچھ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اگر کچھ پہنچنے والا ہے تو وہ تمہارا اخلاص عمل ہے، جو خالص اللہ کے لیے تم اللہ کی محبت میں، اللہ کی شدت محبت میں تم اللہ کے لیے کیا کرتے ہو؟ رضا کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہو، قربان کرتے ہو۔ تو قربانی اصل میں اخلاص عمل ہے، اور جس میں اخلاص ہوتا ہے وہ عمدگی کا بہتر ہوتا ہے، نظافت کا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی نیت کو شفاف رکھنے کے لیے ہر چیز سے کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، بچاتا ہے، اجتناب کرتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، اور اس کے بعد ہی عمل کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بی بی عائشہ صدیقہ روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یوم النحر کے دن آدم کے کسی عمل سے خوشی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل یوم النحر کے دن ہے تو وہ اس کی قربانی ہے، جو اللہ کے لیے خالص اللہ کی محبت میں بندہ قربانی دیتا ہے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ خون کا خطرہ زمین کو لمس چھو بھی نہیں پاتا، لا یمس دم النحر، آپ کی قربانی کا خون ابھی زمین کو چھوتا بھی نہیں، قربانی دینے والے کے سارے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور اس جانور کے ہر روحے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں لکھتا ہے، اور جس زمین کے خطے پہ خون گرتا ہے وہ زمین کا خطہ صاحب قربانی کے حق میں خیر کی دعائیں فرماتا ہے، اللہ سے برکات اس کے حصول کے لیے مانگتا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، اب آپ کے سامنے فرمان خدا بندی اور فرمان نبوی میں نے رکھ دی۔ اب غور فرمائیے، قربانی کے دن اللہ کے لیے سب سے محبوب عمل ابن آدم کا کیا ہے؟ کوئی عمل مقبول نہیں ہے سوائے بولیا نہر کے۔ نہر تو اللہ تعالیٰ اس دن بہت پسند فرماتا ہے، جو اس کے نام پر ذبیحہ کیا جاتا ہے، اور پھر اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کا صلہ، اس کی جزا محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ذبیحے کا خون زمین کو چھوتا بھی نہیں، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جب چھوتا ہے تو وہ خطہ اس کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے، اور ہر دعا کے بدلے اس کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے نوازتا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ عمل جب اتنا معظم و مکرم ہے تو اس سے بہتر بھی کوئی عمل ہو سکتا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین، رفقا، جانثاران، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی کرنے پر تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔
معاملہ کیا تھا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی معلوم؟ اس کے بارے میں دو شان نزول آتے ہیں، ایک رمضان کے روزے شروع ہوئے تھے یا عید الاضحیٰ کا دن تھا، تو اللہ کے رسول کے روزے سے پہلے صحابہ نے روزہ شروع کر دیا، یا قربانی کے اللہ کے رسول دینے سے پہلے نماز کے فوری بعد قربانی صحابہ نے کر دی، تو اللہ تعالیٰ یہ صحابہ کے لیے عنایت فرمایا کہ یاد رکھو میرے حبیب سے پہلے، اور پھر کچھ شامل کر دیا قربانی بندے کا عمل اللہ کے واسطے، اللہ والا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، جوڑ دیا اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول سے پہلے کوئی عمل میں پیش قدمی نہ کرنا، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے عمل کو اللہ قبول نہیں، بلکہ تمہارے اعمال کو ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر، وہی فرما دیا ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل پورے غلط نہیں، کو معلوم بھی نہیں ہوگا کیا ہو گیا ہوگا۔ تو نماز پڑھنے کے بعد ہی قربانی ہوتی ہے اب، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی پردہ فرما چکے ہیں، جب ظاہری زندگی میں تھے تو اللہ کے رسول کی قربانی دینے تک کسی کو بھی قربانی کرنے کی اجازت بولیے نہیں۔ تو اب یہاں پہ سمجھ لیں اس آیت کے ذریعے ایک اللہ تعالیٰ ادب سکھایا اپنے حبیب کا، اور پھر خطبے کی بات کی آیت کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا عمل کیا ہونا، خالصۃ للہ ہونا، خالصۃ لوجہ اللہ ہونا، اور جو مخلص لوجہ اللہ ذبیحہ دیتا ہے تو اس کا عمل کیسے اللہ قبول فرما رہا ہے، بے انتہا فضائل آئے ہیں، کیونکہ اپنے پاس وقت نہیں ہے، اب کوئی دوسری حدیث اس کی شرح کرنے کا وقت جائے گا، بس یہیں پہ میں اس کو محسوس کرتے ہوئے تشریحات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب اس حدیث اس آیت کو دیکھتے ہوئے اس کو جب مسئلہ راہ بناتے ہیں تو یوم النحر کے دن قربانی سے بہتر کوئی عمل بولیے ہے؟ تصور میں کوئی چیز آ رہی؟ بلکہ روحانی اعتبار سے میں آپ تک یہ پیغام دے دوں کہ جو ملاؤں کے دیوانے بن کے جو لوگ پریشان حال ہیں، جو درے در اپنے حالات کے سنوارنے کے لیے پھر رہے ہیں، اگر وہ بھی اللہ کی محبت میں آ کے خالصۃ لوجہ اللہ قربانی دیں گے تو وہ اپنی مراد کو پہنچ جائیں گے، وہ طاغوتی قوتیں جو تسلط حاصل کی ہوئی ہے اس سے چھٹکارا پا جائے گا، اور جو کئی بیمار زمانے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ شافی ہے وہ شفا عطا فرما دے گا، بس نیت لوجہ اللہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ تو یاد رکھیں یہ اس کی بڑی فضیلت ہے قربانی، کیونکہ جس گھر میں قربانی ہوتی ہے وہ گھر خود صاحب خانہ کے لیے خیر و برکت کی دعائیں مانگتا ہے۔ سوچیے اب کیا حال ہو جائے گا، ہاں مفلسی کس طرح رفع ہو جائے گی۔ اب کچھ لوگ جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی درجے کے الزام لگاتے ہیں اور خود علم میں کچھ نہیں ہے، علم ان کے پاس نام کو نہیں ہے، کوئی بولتا ایک دمبا پورے گھر کو کافی ہے، وہ کہاں سے لاتے ہیں ہم کو تو نہیں معلوم۔ جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی محدثین ہیں، جتنے بھی فقہاء ہیں، کسی نے بھی ایسی ترویج کی ہو بتائی ہو لا کے دکھا دیں، نہیں بتا سکتے صبح قیامت۔ مگر یہ یہود نصارہ کے سازش کے شکار جو مسلمانوں میں افرا تفریق کی سمجھیے عزم کیے ہوئے ہیں، اور یہ سب موہری کے آرے کار ہیں یہود نصارہ کے، تو ایسے کام ہمارے جیسے لباسوں میں گھس چکے ہیں اور ہم میں بس گئے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے، کوئی کسی کا دامت بن گیا تو کوئی کسی کا کچھ بن گیا، رشتے بھی بن گئے۔ اب اس کی وجہ سے حالات اس واسطے عقیدوں کو دیکھ کر اعمال کو دیکھ کر رشتے کرنا ہے۔ آج کل لوگ دولت کو دیکھ کے رشتہ کر رہے ہیں، اتنی بڑی بلڈنگ ہے، کارا ہے، بچے خوش رہتی ہے، کہاں سے رہتی ہے بات؟ جب تک کہ تسلی تسکین قلبی راحت سرور نہ ملے، جو اللہ رسول کو راضی کرنے والے پہلو نہ ہو، جو عمل میں مخلص نہ ہو، اس سے کیا آپ امید مان سکتے راحت؟ لوگوں نے راحت تو اسی کو سمجھا نا، بلڈنگ، گاڑی، گھر شاندار ہو، غالینا بچھے ہوئے ہو، اب اس کے کچھ نہیں دیکھتے، آقا بننے کے بچے دے دیتے۔ جبکہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ تقوی کو دیکھتے تھے، اس کی پرہیزگاری دیکھتے تھے، اس کے ماں باپ کا کردار، اس کے افراد خاندان کو دیکھتے تھے۔ آج افراد خاندان کیا کرنا ہے، لیتا بازو لگواتا، یہ سوچیں، اور جو سوچ رہے ہیں سوچ کے حساب سے کیا کیا ہو رہا سب سامنے۔ یہ لاک ڈاؤن جو ہوئے اس میں جتنے وکلا، کچھ دوست ہیں میرے بتاتے ہیں کہ کثرت سے ڈیوائس کے کیا بولتے ہیں آپ کے
خلا کے اور طلاق کے حصے دار اور کثرت سے مسلمان ہیں، کثرت سے مسلمان ہیں. یہ جگی چپی بات نہیں کر رہا ہوں. ہائی کورٹ کے وکیل ہیں کچھ ہمارے دوست احباب ملنے جلنے والے، اور کثرت سے آ رہے مولانا کیا قصہ ہے. وجہ کیا تھی؟ پہلے شوہر گھر میں رہتا نہیں تھا، اب موقع پایا تو آنکھوں سے دیکھ رہا نہیں کہ گھر کا پورا شہزہ بھی کر دے رہی. یہ کیا ہے؟ اختلاف ہو گیا، اختلاف ٹوٹنے تک آ گیا. پھر کیف یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ ان سے محفوظ رکھے ساری امت، کہ یہ چاہتے ہیں کہ جب یوں چاہتے ہیں تو قیاس چلتا ہے. اب قیاس کیا کر رہے ہیں؟ اکثر لوگوں کو بول رہے ہیں ارے بھائی قربانی کہیں کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. اب امت پریشان ہے، مفلس ہو گئی، لہذا قربانی کے پیسے نعوذ باللہ من ذالک ان کے عقلوں پہ خطرے پڑو، خیرات کرو. یاد رکھیے ہر صاحب نصاب پہ قربانی واجب ہے، اور واجب بغیر ادا کرے کہ ادا بولیے نہیں ہوتا، اس کا بدل بھی نہیں ہے. قربانی واجب جس پہ ہے اس کا بدل بھی نہیں ہے، تاکہ آپ نے کوشش کی، سعی کی، محنت کی واجب کے ادا کرنے کے لیے. اور فرمائے کتنے الفاظ، آپ نے پوری ہماتن جدوجہد کی، کوشش کی، سعی کی، اور قربانی کے ایام میں قربانی ممکن نہ ہو سکی اور وقت گزر گیا. مثال کے طور پہ گھر میں سب مر کے بستر پہ تھے، سب کی تیمارداری کر رہے تھے، فرصت نہیں ملی جا کے جانور لا سکے، یا کوئی دشمنوں کے خطرے بن گئے تھے کہ آپ گھر سے باہر نکل کے جا کے بازار سے جانور لا کے ذبح نہ کر سکے، یا حالات پورے خون ریزی کے بن گئے کہ بازار بھی نہیں بن رہا، جانور مل رہے نہیں، میسر ہی نہیں ہے، اور آپ کی کوششیں کرنے میں وقت گزر گیا، یہاں تک کہ 12 ذی الحجہ بھی گزر گئی، 10 11 12 کی اثر گزر گئی. اب ایسی حالت میں کیا کرنا؟ وہ تو شریعت رہنمائی کر رہی ہے کہ اگر وہ بندہ مخلص ہے تو وہ جو رقم جانور کی جو جانور نہیں لیا وہ رقم کیا کرے؟ فقراء و مساکین میں پھیلا دے. اب سمجھ میں آئی صورت؟ کس صورت میں کرنا ہے آپ کو، کیسی حالت میں کرنا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ پیغام تو بڑی سیریسلی اور دوسروں تک پہنچا ہے، کیونکہ بہت تیزی سے یہ بات وائرل ہو رہی ہے. آج کل الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، تو میں یہ جو آپ کے سامنے کیپچر ہو رہا ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے. لوگ اس میں سوالات بھی کر رہے ہیں مجھ سے ماشاءاللہ، میرے کو خوشی بھی ہو رہی ہے، کچھ سیکھ بھی رہا ہوں، کچھ سکھا بھی رہا ہوں. تو یہ جو یوٹیوب ہے نصرت زبیری، کیا ہے یوٹیوب کا میرا آئی ڈی کیا ہے بولیے؟ نصرت زبیری. ماریں گے تو یہ جو بتا بیان ہے ریکارڈ ہو رہا ہے، آن ریکارڈ ہے، یہ جتنے علماء ہیں سب دیکھیں، اور جو بول رہے ہیں ان کے علماء بھی اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. پہنچ رہا ہے وہاں تک پیغام، تو اس کے ذریعے آپ لوگوں کو پہنچائیں. آپ بولیں جتنا بول سکتے ہیں. اگر آپ میری ہبہو بات پہنچانا چاہ رہے ہیں تو نصرت زبیری آئی ڈی ان تک دے دیں، انشاءاللہ وہ کھول کے دیکھ لیں گے. اگر ضرورت پڑنے پہ میرا فون نمبر پہ میں ایڈ کرنے والا ہوں آج سے، تاکہ اس پہ انہوں فون کر کے بھی انہوں رابطہ کر سکتے. تو عزیز اور بزرگوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس میں قیاس کرنے کی ضرورت کیا ہے. جس پہ قیاس کی ضرورت نہیں ہے قیاس کر، اور جہاں پہ قیاس کی حاجت ضرورت پیش آتی ہے اس کو مانتے نہیں. تو یہ امت بگاڑ کرنے کے لیے آئی ہے. خدا را اپنے ایمانوں اور اپنے اعمال کا جو نا تحفظ کیجیے، ایسی قوم سے اپنی نسلوں کو بچائیے. عزیزوں اور بزرگوں، یہ وقت فتنوں کا دور ہے. اس دور کے جو وقت چلا، یہ وقت کیسا چلا بولیے آپ؟ فتنے ہر طرف. آپ دیکھیے لفظ مسلمان کے ساتھ پوری عالم کی قوم کیا چاہتی ہے، کیا سوچ رکھتی ہے، کسی پہ چھپی بھی نہیں، سب اس سے آشکار ہے. ایسے موقع پر ایسے چیزیں کرنا جو قرآن و حدیث سے بالکل خلاف ہے، بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے. یاد رکھیے نفل کے لیے اختیار ہو سکتا، مگر نفل بھی افضل عمل ہے. نہر کے دن کیا سنیں آپ، آقا کیا فرمائے؟ کوئی ابن آدم کا کوئی عمل کتنا ہی بڑا ہو، مطلق بولے اللہ کے رسول، گویا جہاد سے بھی زیادہ افضل اگر کوئی عمل ہے یا وہ نہر کے دن کیا ہے؟ وہ اللہ کے نام پر قربانی دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتا. اب ایسے کام سے بھی رکاوٹ کا ذریعہ بننا یہ مناسب نہیں ہے. یہ عمل اپنی آخرتوں کو غرق کرنے کا ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ قربانی کیا ہوتی ہے؟ دوزخ کی ڈھال ہوتی ہے. کیا سمجھے آپ؟ اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں کہ قربانی
آپ جب اللہ کے نام پہ دیتے ہیں مقبول ہو جائے تو وہ آپ کی مقبولیت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ڈھال بن جاتی ہے. جیسے روزہ اور نماز سے ڈھال بن جہنم سے، ویسے یہ قربانی بھی آپ کی کیا بنتی ہے؟ بولیے ستر بنتی ہے، ڈھال بنتی ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، قربانی کے عمل کو اختیار کیجیے، عام کیجیے، اس کو ترویج دیجیے اور یہ باطل فکر لانے والوں کا سدباب کیجیے. کیونکہ اس کے لیے اعلی کار کون ہے؟ عام وہ امت جو لا علمی رکھتی ہے، وہ اس کا شکار ہوتا ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ باتیں کیا ہوتی ہے؟ ان کے لیے مضبوطی کا سبب بنتی ہے اور لوگوں میں عام ہوتی ہے. تو یاد رکھیے، غلط فکر پھیلانے سے زیادہ بہتر اور اچھا عمل یہ ہے کہ صحیح فکر پھیلا. اور جمعہ میں یہ عنوان اس لیے بنایا، کئی لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ بھائی کچھ انتظامیہ کبھی مل سے تو تھا کہ بھائی آپ رکھیں بات، یہ بات عام ہو رہی ہے، لوگ یقین کر لے رہے ہیں. تو خدا را ایسی غفلت سے بیدار ہو جائیے، ایسا کام مت کریے جو اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت کا ذریعہ بن جائے. واجب ہے بھائی، قربانی کیا ہے؟ ہر صاحب نصاب پر 10 تاریخ کی فجر کے طلوع ہونے سے لے کر 12 تاریخ کی عصر تک کرنا کیا ہے؟ واجب ہے صاحب نصاب پر. اور جتنی افضلیت پہلے دن کی ہے دوسرے دن اتنی نہیں، اس سے اجر میں افضلیت میں کمی آتی ہے. دوسرے تیسری اور یہ اگر کوئی اخلاص سے نیت رکھتا ہے اور پہلے دن مجبوری کی ہاتھوں نہ کر سکا، اس کو تو اجر ملے گا. جیسے کوئی نماز کی نیت سے نکلا، مسجد کے دروازے تک آیا اور کسی وجہ سے، کسی علت کی وجہ سے رک گیا، تو جو گھر سے نکل کے مسجد تک آیا اس کا اجر نماز کا لکھ دیا تھا، پھر مٹا نہیں آتا. تو ویسے ہی آپ کی نیت اگر مناسب ہے تو اس عمل کے اندر بھی یہ قیاس آپ کا اجر مسلمہ ہو جائے گا. عزیز اور بزرگوں، وقت ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، تیرے حبیب اور تیری رضا کا ہم کاربند رہیں، ایسا ترین زندگی عطا فرما. مولا خاتمہ بالخیر فرما، عزت کے اسلام کی زندگی عطا فرما، وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو دیدار نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وبارک وسلم والحمد للہ.